الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ او كما صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، کہ اے میرے محبوب، جب آپ سے میرے بندے میرے تعلق سے پوچھیں عنی، تو آپ کہیے فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ میرے بندے اگر میرے تعلق سے پوچھیں، یعنی اللہ کہاں ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کیا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عنی، میرے تعلق سے پوچھیں تو آپ کہیں فإنی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکار کا جواب دیتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب بندے کو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، مجھ سے مدد مانگے، مجھ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ اللہ بندوں کی پکار کو سنتے ہیں، اور اس آیت سے پہلے چند آیتیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو اور قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا ہے، اور روزوں کے تذکرے کے بعد، رمضان کے تذکرے کے بعد میں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ، رمضان اور قرآن، ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دعا کا ایک خاص تعلق رکھا ہے، دعا کا ایک خاص تعلق رکھا ہے۔ بھائی آگے کی صفحے پوری کر لیں آپ، تاکہ بعد میں جو حضرات آئیں گے ان کو جگہ بیٹھنے میں آسانی بھی ہوگی، اور ہمیں بھی پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ تو جو پیچھے کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے کی صف میں آ جائیے، تھوڑی سی تکلیف کر لیجیے۔ ہم جتنے قریب ہو کر بیٹھیں گے اتنی ہی بات ہماری سمجھ میں آسانی سے آئے گی، اور ہماری توجہ جو ہے وہ کہنے والے کی طرف رہے گی۔ درمیان میں زیادہ فاصلہ ہوگا تو تھوڑا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان اور روزہ اور قرآن، ان چیزوں کے ساتھ دعا کا ایک بہت ہی خاص اور گہرا تعلق ہے۔ تو یہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے، دوسرا عشرہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب وہ لوگ کامیاب اور بامراد ہیں
جنہوں نے ان دنوں گزرے ہوئے دنوں کی قدردانی کی ہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں کو لے کر آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے، اور مومنوں کا یہ سیزن ہے، لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں ہم اس کے ایک ایک لمحے کو پوری طرح سے قدردانی کے ساتھ ہم اس رمضان کو گزاریں، ایک ایک لمحے کی ہم قدر کریں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی صبح سحر ہوگی، شام میں افطار ہو گیا، اور ہمارا رمضان کا جو روزہ رکھنا تھا وہ روزہ ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے تراویح پڑھ لی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رمضان کا ادا کر لیا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان میں اصل میں رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے یہ مومن کے لیے ایک ٹریننگ کا مہینہ، ایک تربیت کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اپنے بندے کی تربیت فرماتے ہیں کہ باقی کے 11 مہینوں میں اسے کیسے رہنا ہے۔ اب جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں آدمی گناہوں سے بہت دور رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ مسجد والے ماحول میں آنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، غلط اور گندے خیالات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے تو بندہ وہاں پر کہتا ہے کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں کوئی ٹیڑھی بات مت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، روزہ انسان کے تمام بدن کا روزہ ہوتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے، آنکھوں کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اب بہت سے روزے دار جو ہے موبائل کا استعمال کرتے ہیں اور یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ اب اتنا لمبا روزہ ہے، گرمیوں کا روزہ ہے، تھکان بہت ہو گئی ہے، تو موبائل کے ذریعے سے ہم ٹائم پاس کریں۔ تو میرے عزیز دوستو، موبائل کے ذریعے سے اگر ہم ٹائم پاس کریں گے تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کا نفس ہے، اور پھر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں، پھر دل چاہتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں۔ تو اب اس نے اپنی آنکھوں کو محفوظ کہاں رکھا؟ غلط چیزیں ہوتی ہیں جس کو دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جو روزے کو متاثر کرتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، غیر ضروری لایانی چیزوں کے دیکھنے سے ہمارا روزہ متاثر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری زبان ہے، ہم روزے کی حالت میں ہیں، اپنی زبان کا استعمال نہیں کر رہے، ہم اپنی زبان سے کسی کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہمارے 2 بول ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تلاوت کر رہے اور زبان سے تکلیف بھی دے رہے، تو ہمارا روزہ کہاں ہم کو متاثر کر رہا ہے؟ کہاں روزے کے اثرات ہمارے زندگی کے اندر آ رہے ہیں؟ بتائیے۔ نہ ہماری آنکھیں محفوظ ہیں، نہ ہماری زبان محفوظ ہے۔ صاف ستھری بات ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے جانب سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو محبت اور پیار سے اس کا جو ہے ازالہ ہونا چاہیے، حکمت سے، مصلحت سے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو لین دین کے معاملے میں نرمی کرنی چاہیے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رمضان میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کرو۔ تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے تو ہمارے روزے کی جو بنیادی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ سوچ ہماری اچھی اور صاف ہونی چاہیے، خیالات ہمارے صاف ستھرے ہونے چاہیے، کسی کے تعلق سے ہم غلط سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ ہم روزے کی حالت میں اور کسی کے لیے غلط پلاننگ کر رہے ہیں ہم، تو ہماری سوچ کا روزہ خراب ہو گیا، ہمارا دماغ کا روزہ خراب ہو گیا۔ ایک بندہ روزے سے ہو اور اس کے دل میں کوئی غلط بات آ رہی ہے تو مطلب یہ ہے کہ روزہ جیسا ہونا چاہیے تھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔
اب اس کے روزے دار ہونے کے باوجود اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کا دماغ اس کے قابو میں نہیں ہے، اس کی آنکھیں اس کے قابو میں نہیں ہیں، تو پھر ایسا روزہ رکھنے سے ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن روزے کے جو فائدے ہیں اور جو ثواب ہے اور اس کا جو اجر ملنا چاہیے وہ اجر ہمارا متاثر ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اس کا بدلہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دینے والا ہوں، اللہ اپنے ہاتھوں سے بدلہ دیں گے، یہ اللہ کی ذات خود بدلے میں ہم کو مل جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستو، اتنا قیمتی روزہ، اسے ہم بالکل قطعاً متاثر نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس میں خاص تعلق قرآن کو ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے سے قرآن کی ایک خاص نسبت ہے، روزوں کی ایک خاص نسبت ہے۔ اب ہم قرآن رمضان میں کتنا پڑھتے ہیں؟ ہم خالی وقت ہمارا ہوتا ہے تو ہم ادھر ادھر کے کاموں میں، ادھر ادھر کی باتوں میں غیر ضروری وقت کو ہم برباد کر دیتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اذان سے پہلے ہم مسجد میں پہنچیں اور پھر وضو کر کے اذان ہو چکی ہو تو سنت پڑھ لیں، وقت اگر باقی ہو تو قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، پھر نماز کے بعد طے کریں کہ 15 منٹ مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ جو لوگ کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، جو اپنی ملازمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے نماز کے بعد 10 سے 15 منٹ وہ نکال لیں تو روزانہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا ان کا معمول بن جائے گا۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھائی مجھے ٹائم نہیں مل رہا، پھر کہتا ہے کہ میرا دل مائل نہیں ہو رہا، اور قرآن مجید پڑھنے بیٹھے کہ بیٹھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں آدمی اگتا جاتا ہے، ارے بس بھائی اب بعد میں پڑھیں گے۔ کیوں اگتاتا ہے اب یہ؟ جبکہ قرآن کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے لذت کو رکھی ہے۔ پھر قرآن لذت والی کتاب ہے اور اسے پڑھنے سے ہم کیسے اگتا جاتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے دل میں جو قرآن کی محبت ہونی چاہیے تھی، ہمارے دل میں جو قرآن کی عظمت ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تھا، اللہ سے عشق اور محبت ہونا چاہیے تھا، ہم نے اپنے دل کے اندر دنیا کو بھر دیا۔ اب یہ قرآن سے محبت، نمازوں سے محبت اور اللہ کے ارشادات سے محبت کب ہوگی؟ جب ہم دل میں سے اس دنیا کی محبت کو ہم نکالیں گے۔ ایک اس کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کمرہ ہے، بہت دنوں سے بند ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے ہم کو، تو پھر ہم گھر میں سوچ لیتے ہیں کہ بھائی بدبو اس واسطے آ رہی ہے کہ شاید کچھ مر گیا ہوگا، چوہا بلی کچھ مر گیا ہوگا، چوہا مر گیا ہوگا، جس کی وجہ سے کمرے میں نہیں بلکہ کمرے کے اثرات باہر بھی آ رہے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر چھوڑ کر نہیں بھاگتے ہیں، ہم پہلے اس کا انتظام کرتے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھو ہوا کیا ہے، اور جب ہم دروازہ کھولتے ہیں تو کھولتے ہی پھر ہم بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کہ بدبو اب کیونکہ بڑھ گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہم جو بھی حالت ہو ہماری کیفیت، ناک پر کپڑا وغیرہ باندھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی چوہا مرا ہے، تو اسے اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں، پھر پانی سے، سرف سے، ڈیٹول سے، مختلف جو ہے کیمیکل ڈال کر وہاں کی صفائی ہم کرتے ہیں، پھر وہاں پر خوشبو مہکائی جاتی ہے، اس کے بعد
بھی وہاں پر گھر کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ بھائی اب دیکھو کچھ بدبو تو نہیں آ رہی، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آ رہی ہے، ابھی اور جو ہے وہاں اسپرے کرو آپ۔ 1 سے 2 بار 3 بار جب وہ کیا جاتا ہے تو اب گھر کے لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب اس میں بدبو نہیں آ رہی۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے، یہی ہمارا حال ہمارے دل کا ہے۔ جب ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو طبیعت ہی نہیں چاہتی، تو جس طریقے سے ہم نے اس کمرے کی صفائی کی ہے ایسے ہی ہمیں ہمارے دل کی صفائی کرنا پڑے گا۔ دل میں سے کینے کو نکالنا پڑے گا، بغض کو نکالنا پڑے گا، غلط باتوں کو نکالنا پڑے گا، گالی گلوچ کو نکالنا پڑے گا، دنیا کی محبت کو نکالنا پڑے گا۔ یہ جب ساری چیزیں نکل جائے گی اس کے بعد آپ کا دل چاہے گا کہ اب اللہ اللہ کرو، اب تلاوت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ ایک مرتبہ تہجد پڑھنے کے لیے ٹھہر گئی اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی انہوں نے، اور اتنی تلاوت کی کہ صبح کا وقت ہو گیا، فجر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے کہا کہ اے اللہ کتنی چھوٹی رات ہے کہ میں 2 رکعت بھی پورے جو ہے یکسوئی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارے 2 رکعت تو دیکھے دیکھے تک ہو جاتے ہیں۔ 2 رکعت کیا، ظہر کی نماز 12 رکعت ہے، یوں گئے اور یوں آ گئے، ہماری نمازیں ہی ہو جاتی ہیں۔ اچھا 12 رکعتیں تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ہمارے لیے 12 کا ہے، ہم تو فرض میں پہنچتے ہیں اور پھر فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے دوست جو ہے وہ ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے مولانا ہمارے دونوں میں بحث چل رہی ہے کہ جمعے کی نماز کتنی ہے، کتنی رکعت ہے، اور یہ عجیب بات بتا رہا ہے، پہلی زندگی میں پہلی بار میں ایسا سن رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا کہا بھائی انہوں نے؟ یہ کہنے کہ جمعے کی 14 رکعت ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے؟ 2 ہی رکعت ہے، جمعے کی 2 ہی رکعت ہے، یہ بندہ 14 بول رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آج تک 2 ہی پڑھی ہے، خطبے کے دوران جو ہے پہنچ جاتے ہیں اور 2 رکعت ہو گئی اب نکل کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ ان کو سمجھایا میں نے کہ نماز سے پہلے کتنی رکعتیں، نماز کے بعد کتنی رکعتیں، تو تب ان کی سمجھ میں آیا کہ بولے میں نے تو آج تک مجھے کوئی بتایا بھی نہیں، کہیں ایسا موقع بھی نہیں آیا، تو ہماری کیفیت اور ہماری حالت تو یہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 2 رکعت میں قرآن انہوں نے پڑھنا شروع کیا، فجر کا وقت قریب آ گیا، پھر اللہ سے وہ شکوہ فرمانے لگی کہ اللہ کتنی چھوٹی رات ہے کہ میری 2 رکعت بھی میں جو ہے میری جو ہے یکسوئی کے ساتھ ایک لمبی رکعتیں کر کے نہیں پڑھ سکی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو سمجھ کر پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھ کے پڑھیں گے تب بھی ثواب ہے، قرآن کو سنیں گے تب بھی ثواب ہے، اور خالی قرآن کو دیکھیں گے نا تو اس میں بھی ثواب ہے۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو قرآن پاک صحیح طرح سے پڑھنے نہیں آتا اور وہ رک رک کر اٹک اٹک کر پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، دوہرا یعنی ڈبل اجر ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک ثواب تو اس کے قرآن کو پڑھنے کا، اور دوسرے ثواب جو ہے وہ قرآن کے پڑھنے میں جو مشقت اٹھا رہا ہے اس مشقت کے اٹھانے کا ایک ثواب ہے۔ اور پھر قرآن پاک کے تعلق سے فرمایا کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں بلکہ فرمایا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔
الف لام میم ہم پڑھیں گے تو ہمیں 30 نیکیاں ملیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائیں گے تو 70 گنا بڑھ کر ملیں گے، 700 نیکیاں ہم کو ملیں گی اس کی۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس سے بڑھ کر بھی دینا چاہے تو وہ اللہ ہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ تو قرآن سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، اس سے ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے، اور دل چاہے نہ چاہے، طبیعت پر کتنا بھی بوجھ پڑے تو سمجھ جانا کہ بھائی میرا دل خراب ہے اور میں قرآن پڑھ کر ہی اس کو صاف کروں گا۔ جیسے کسی کمرے میں بدبو آتی ہے تو ہم صفائی کر کے ہی دم لیتے ہیں، تو ایسے ہی ہمارے دل کی صفائی کر کے ہم کو دم لینا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ کو لطف آئے گا تو پوری راتیں نکل جائیں گی، آپ کو قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آئے گا۔ جس چیز کا جتنا شوق آپ کو بڑھے گا آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آج کل لوگوں کو موبائل کا شوق بڑا ہے، تو بہت سے لوگوں کی شکایتیں اور بہت سی لوگوں کی جو واقعات سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ پوری رات موبائل کے اندر وہ لگے رہتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو قرآن کا شوق لگا تو وہ پوری رات قرآن میں لگا رہے گا نا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے تہجد میں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا بلند آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے، اور دونوں طرح سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ جب نمازوں سے فراغت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر کیا تم آہستہ قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تم قرآن کو آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خدا جو ہے وہ سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے، اس کو زور سے سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ کے جواب سے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم بلند آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، میں شیطان کو بھگا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی جواب سے بہت خوش ہوئے۔ تو قرآن جو ہے آہستہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بلند آواز سے پڑھنے میں اسلام نے انسانیت کا ایک ایسا پیغام دیا اور ایسا درس دیا ہے کہ اگر آپ کے بلند آواز سے یعنی زور سے پڑھنے میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ کو اجازت نہیں ہے، وہاں آہستہ پڑھنا پڑے گا۔ ہاں اگر زور سے پڑھنے کا موقع ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، آپ تھوڑا سا آواز بلند کیجیے۔ آواز بلند کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی آواز بلند کیجیے، چیخ چیخ کر نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کی ہم کو اجازت دی ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے کہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے آپ کو اس کا ثواب ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے تو آپ اسے سنو اور خاموشی کے ساتھ سنو۔ اب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کتنے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، گھر میں ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں، گھر کے لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بڑے لوگ باتوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اگر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو گھر کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خاموش ہو کر یا بات ہی کرنا ضروری ہو تو آہستہ آہستہ بات کریں، تاکہ بچوں کو بھی پتہ چلے کہ زیادہ اہمیت قرآن کی ہے۔ جمال عبد الناصر مصر کے
صدر تھے وہ، انہوں نے قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، عاشق قرآن تھے، ان کے قرآن کو آپ سنیں گے تو ان کا لہجہ، ان کا انداز سب سے جدا گانا، اور ایسا اثر ہوتا تھا ان کے قرآن کے سننے کا۔ آپ قاری عبد الباسط جو ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھیے، قاری عبد الباسط بولیے، اس میں ان کی قرآن وہ آ جائے گی، آپ سنیے قرآن وہ کیسے پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم، جو بہت بڑی شخصیت ہے، انہوں نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا قرآن پاک کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ یورپ کے کسی ملک میں کوئی پروگرام میں تھا، اور وہاں پر قاری عبد الباسط بھی تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم وہ اس کا اردو میں کہیں پر اور کہیں پر انگریزی میں کچھ ترجمہ کر کے لوگوں کو ناصحانہ کچھ بیان، ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو حضرت پیر صاحب نے قاری عبد الباسط صاحب سے پوچھا کہ آپ تو بہت بڑے قاری ہیں، کوئی قرآن کا معجزہ آپ کے ساتھ ہوا ہے تو وہ بتاؤ۔ تو قاری عبد الباسط صاحب کہنے لگے کہ معجزہ سینکڑوں معجزے ہوئے، سینکڑوں قرآن کے معجزے میرے ساتھ ہوئے، اس میں سے کوئی ایک میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے سنایا کہ جمال عبد الناصر جو مصر کے بادشاہ تھے، وہ یورپ گئے، انگریزی ملکوں میں گئے، اور وہاں پر کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی جو ہے مذاکرہ ہوا، ڈسکس ہوا، اور سوال جواب ہوئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ کہاں ایمان اور اسلام کہتے ہیں، آپ کمیونسٹ بن جاؤ، تمہارے ملک کو ہم جو ہے ترقی لا دیں گے، آپ کمیونسٹ بن جاؤ۔ اور کچھ سوال و جواب ہوئے، تو انہوں نے جمال عبد الناصر صاحب نے بھی ان کے سوالوں کے جواب دیے، لیکن پوری طرح سے وہ بھی مطمئن نہیں ہوئے۔ وہ جب واپس آئے تو ان کو بڑا افسوس ہوا کہ مجھے اور بھی باحثیت مسلمان ایک مضبوط دلائل کے ساتھ انہیں کچھ باتیں سمجھانی چاہیے تھی۔ ان کو احساس ہوا کہ مجھے اور اچھی بات انداز سے اسلام کو ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا۔ خیر وقت گزر گیا، وہ آگے، کچھ سالوں کے بعد یا کچھ مہینوں یا سالوں کے بعد پھر ان کا یورپ جانا ہوا، تو انہوں نے قاری عبد الباسط صاحب کو پیغام بھجوایا کہ آپ کو میرے ساتھ سرکاری دورے پہ چلنا ہے۔ تو قاری عبد الباسط صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ کیا یورپ میں؟ تو قاری عبد الباسط کہتے ہیں کہ میں نے تو سوچا کہ بھائی سعودی عرب ہو یا کوئی اسلامی ملک میں جانا ہو اور وہاں پر مجھے لے جایا جا رہا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، لیکن جہاں پر لوگ دین سے بیدار ہیں، اسلام بیدار لوگ، دین بیدار لوگ، آزاد خیال رکھنے والے لوگ، ایسے معاشرے میں، ایسے سماج اور سوسائٹی میں میرا کیا کام ہے؟ بہرحال وہ ساتھ میں گئے، اور وہاں پر وہی ان کی میٹنگیں ہوئی، اور اس کے بعد کچھ وقت ہوتا تھا ان کا جہاں پر آپس میں بیٹھ کر وہ ڈسکس کرتے تھے، مذاکرہ کرتے تھے۔ تو پہلے جب مذاکرہ ہوا تو جمال عبد الناصر صاحب نے ان کے سامنے جو باتیں مکمل طور پر پیش کرنا چاہیے تھا، ان کو احساس تھا کہ مجھے اور اچھے انداز سے کرنا چاہیے تھا، وہ لیکن نہیں کر سکے تھے۔ اس مرتبہ میں جب ڈسکس سارا ہوا تو ان سے پوچھا کہ جمال عبد الناصر آپ بھی کچھ بولیے، تو کہا کہ میں نہیں بولوں گا، یہ ہمارا آدمی کچھ سنائے گا آپ کو، آپ سن لو۔ اور قاری عبد الباسط صاحب سے کہا کہ قرآن کی تلاوت کیجیے آپ۔ تو قاری عبد الباسط صاحب نے وہاں پر قرآن پاک کی وہ آیتیں تلاوت کی کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، تو ان کو ختم کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر ان کے گھر پہنچے۔
اور وہاں پر جب پتہ چلا کہ حضرت عمر آ رہے ہیں تو ان کے بہنیں تو ایک طرف سائڈ میں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ ایک جلال والے تھے، بہت جلال تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں۔ ان کی بہن کو انہوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے دین بدل دیا ہے اپنا، اور ایک زور کا تماچا اپنی بہن کو مارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا ایمان جوش میں آیا اور کہا کہ ہاں اے عمر، تجھ سے جو ہوتا وہ کر لے، میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں ایمان لا چکی ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے یہ جملے اور یہ انداز اور یہ بے باکی حضرت عمر پر اثر کر گئے۔ پھر پوچھنے لگے کہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو حضرت عمر کی بہن کہنے لگی کہ تم ناپاک ہو، قرآن پاک ہے، پاک لوگوں کو قرآن سنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے ہاتھ میں اس وقت قرآن دیں گے جب تم پاک ہو جاؤ گے۔ قرآن کے کچھ نسخے تھے وہاں پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا کہ جاؤ پہلے غسل کرو آپ۔ انہوں نے غسل کیا اور پھر اس کے بعد کہا کہ لاؤ مجھے تم کیا پڑھ رہے تھے بتاؤ۔ تو قرآن کا وہ نسخہ انہوں نے دیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ قرآن کی آیت پڑھنے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوراً کہا کہ میں اسلام لے آنا چاہتا ہوں۔ انقلاب آ گیا، قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے، وہ برکت ہے۔ تو حضرت قاری عبدالباسط فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پر وہی قرآن کی آیتیں پڑھی، اور جب میں پڑھتا گیا 2 رکوع میں نے وہاں پر پڑھے، اور جب میرے رکوع ختم ہو گئے تو میں نے دیکھا قرآن کا اعجاز اور قرآن کا معجزے کو میں نے دیکھا کہ جو لوگ قرآن سن رہے تھے وہ مسلمان نہیں تھے، اس میں سے کچھ تو ایسے تھے جو عربی کو جانتے بھی نہیں تھے، لیکن دیکھا میں نے کہ ان کے سب کے آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ اور پوچھا کہ تم یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ تو پھر جمال عبد الناصر نے کہا کہ یہ قرآن پاک ہے، یہ ہماری کتاب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اس کو صحیح ڈھنگ سے پڑھا جائے اور صحیح انداز سے اسے سنا جائے تو اس کا اثر دل پر ہمارے اثر ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تعلق خاص اس رمضان کے مبارک مہینے سے جوڑا ہے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اور اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے فرض کیا تھا۔ اور یہ روزہ فرض کیوں کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی تمہاری بن جائے، تمہارے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف بڑھ جائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو فرض کیا ہے۔ روزوں کا ذکر کیا، رمضان اور قرآن کا ذکر کیا۔ ان آیتوں کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے تعلق سے پوچھیں کہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے تعلق سے پوچھیں، آپ کہیں کہ فَإِنِّي قَرِيب، میں تمہارے بہت قریب، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب مجھے کوئی بندہ پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں۔ اللہ ہماری بات کو سنتے بھی ہیں، ہماری باتوں کا جواب بھی دیتے ہیں، اور ہمارے کتنے ایسے مسائل ہیں جو ہم لوگوں کے پاس بولتے پھرتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ کر نہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کیجیے، رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، یہ مومنوں کا سیزن ہے۔ یہ ہم جتنے اس میں اللہ کے قریب ہو جائیں گے،
دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، تراویح کا اہتمام کریں گے، تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا اور ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اور جیسے جیسے ہمارے رمضان گزریں گے ایسے اثرات ہمارے زندگی کے اندر بقیہ کے 11 مہینوں میں گزریں گے۔ رمضان میں آدمی جھوٹ بولنے کو ڈرتا ہے، غلط بولنے کو ڈرتا ہے، غلط جگہ جانے پہ ڈرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس کی یہی کیفیت رہے کہ یہ جھوٹ سے ڈرے، غیبت سے ڈرے، زبان کی حفاظت کرے، گناہوں کے جگہ پہ جانے سے بچے اور یہ مسجد کو آنے والا بنے۔ رمضان میں دیکھیے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دیتے ہیں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان غمخواری کا مہینہ ہے۔ اپنے اپنے طور پر اپنے اللہ تعالیٰ نے اگر ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہم زکوٰۃ ادا کریں۔ اپنے پڑوسیوں میں ہم خیال رکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورت کا ہم خیال رکھیں۔ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں جو ہم سے بن سکتا ہے وہاں ہم کچھ نہ کچھ پہنچانے کی ہم کوشش کریں، کچھ نہ کچھ لے جا کر دینے کی ہم کوشش کریں۔ بہت سے خوددار اور غیور قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ہمیں ایسے لوگوں کا جائزہ لے کر ان تک اپنی مدد کو پہنچانا چاہیے۔ ہماری مدد ان کے گھروں میں پہنچے گی، ان کے گھروں میں سحر اور افطار میں کھانا بنے گا، اچھا کھانا بنے گا، تو وہ بچے جب کھائیں گے تو ان کے دل سے دعائیں نکلیں گی۔ زبان کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ دعائیں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو، دعا کی گزارش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کام ہمارے ایسے ہونے چاہیے کہ سامنے والے کے دل سے دعائیں نکلیں۔ آپ کسی غریب کے گھر میں کھانا پہنچائیے، اناج پہنچائیے، ضرورت مند جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی آپ کوشش کیجئے۔ جب آپ کی یہ چیزیں اس گھر میں پہنچے گی تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت کے اندر سے، مزاج کے اندر سے دعائیں نکلیں۔ تو رمضان کے مقدس مہینے میں ان چیزوں کا ہم خاص طور سے خیال رکھیں، اور یہ نمازوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام۔ دیکھیے ابھی تک جو وقت گزر گیا، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے سے کوتاہی ہوئی، نادانی ہوئی، لیکن میرے عزیز دوستو ابھی بھی وقت ہے۔ ایک ایک لمحے کو ہم جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کی ہم قدردانی کریں۔ ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہیں ہوگا، غلط بات نہیں کریں گے، ہم ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہماری بات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، کسی کے تعلق سے غلط پلاننگ نہیں کریں گے، اور جو ہم کھا رہے ہیں اس میں سے اپنے بھائیوں کو بھی ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے نا؟ ویسے بھی اس بات، ارے انشاءاللہ تو بولیے، انشاءاللہ سبھی اس بات کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔